سب سے بڑا کائنات کا عہدیدار ہے محمد مصطفیٰ. جب یہ آتی ہے تو اپنی مسند چھوڑ کر سلطان الانبیاء کھڑے ہو جاتے ہیں، اور صرف کھڑے نہیں ہوتے، اپنی جگہ پہ اسے بٹھا دیتے ہیں، اور جب تک یہ بیٹھی رہے وہ کھڑے رہتے ہیں. یہ احترام کس چیز کا ہے؟ ایک دن جناب سیدہ نے کہا، بابا میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ میرے احترام میں کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ رسول نے ارشاد فرمایا، بطول خود نہیں کھڑا ہوتا، جس نے عہدیدار بنایا ہے وہ کہتا ہے وہ آ رہی ہے کھڑا ہو جا. ہائے ہائے اللہ اکبر. عہدہ ہے تو کھڑا ہونا پڑتا ہے نا، اور کائنات کے سب سے بڑے عہدیدار کو اس کے احترام کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے. تو اس کا مطلب ہے جو عہدہ، اب یہ تمہاری مرضی ہے، اپنی سمجھ. رسول نے پتہ ہے کیوں کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو اس کا کف نہ ہوتا؟ کیونکہ دونوں میں مماثلت ہی یہی ہے. علی نے ارشاد فرمایا تھا، میں نے ایک کام میں 1,24,000 نبیوں کی چھپ کے مدد کی ہے. ہائے ہائے، ان کی میں چھپ کے مدد کرتا رہا، رسول کی مدد کے لیے میں ظاہر ہو گیا. بطول میں بھی یہی کمال ہے، ایک کم 1,24,000 کی چھپ کے ہدایت کرتی رہی، محمد کی رسالت کا جزو غالب بن کے ظاہر ہو گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. سلامت. سلامت رہے. مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، سید آپ کو صحت عطا فرمائے. وہاں چھپ کے مدد ہوتی رہی، اس کی رسالت کا جزو غالب بن کر. میرے لفظوں پہ توجہ رہے. میں نے ہمیشہ آپ کے سامنے کہا ہے، میری خطابت میں کوشش ہوتی ہے میں لفظوں کی بھرتی نہ ڈالوں، جو لفظ ہو اسے برمحل استعمال کروں، اور اس پہ پہاڑ جتنی دلیل ہو تو لفظ استعمال کروں. میں نے کہا یہ جزو غالب بن کر رسول کے ساتھ آئی ہے. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، شیعہ سنی کتابوں کی پھر ضمانت لے رہا ہوں، جب بی بی دنیا پہ تشریف لائی تو رسول اللہ نے ہاتھوں پہ اٹھایا اور پھر لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے. فہیا فاطمہ تو بنت محمد، یہ فاطمہ بنت محمد ہے. وہیا بضعۃ منی، یہ میرا جزو ہے. یہ بضع کا ترجمہ میں بس یہی کروں گا، یہ میرا جزو غالب ہے. وقلبی، یہی میرا دل ہے. ہائے ہائے اللہ اکبر. توجہ توجہ اذان محترم، یہی میرا دل ہے. دل ہو تو زندگی ہوتی ہے. اب اس سے آگے کیا کہوں میں، کیا کروں کہ میری مجبوریاں ہیں. دل ہو تو زندگی ہوتی ہے. دل ہی چاہتا ہے، نہیں پیچھے ہو، دل ہی محبت کرتا ہے، دل ہی نفرت کرتا ہے. اور رسول کے دل کا نام فاطمہ ہے. اب جسے فاطمہ چاہے اسے رسول چاہے گا. اللہ اکبر. سلامت رہے. مولا آپ کی زندگی، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. اور پھر اگلا لفظ رسول نے ارشاد فرمایا، وَهِيَ الرُّوحُ الَّتِي بَيْنَ جَنبَيْ، اور میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان جس روح سے میں زندہ ہوں وہ روح فاطمہ ہے. ہائے ہائے. اب میرے لفظوں کا ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں جزو غالب. یہ دل جسم پہ غالب ہے، یہ روح جسم پہ غالب ہے. محمد کا جزو غالب. اور ویسے بھی جو لفظ رسول نے استعمال کیا، مقررات کا عادی نہیں، آپ کے سامنے پہلے بتا چکا ہوں. رسول نے لفظ بضع استعمال کیا ہے، یہ میری بضعۃ منی. اس بضع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ممبر ہے، اس کا کوئی حصہ ہے تو یہ زینہ بھی حصہ ہے.
یہ زینہ بھی حصہ ہے، یہ زینہ بھی حصہ ہے، یہ زینہ بھی حصہ ہے، تو یہ فاطمہ میرا حصہ ہے تو کتنا حصہ ہے؟ کتنا حصہ ہے فاطمہ؟ تو جناب والا اکائی صرف 9 تک جاتی ہے، 9 سے آگے دہائی شروع ہوتی ہے، یعنی اکائی کو صرف 9 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور 9 عدد ہی بطول کا ہے۔ اکائی کو صرف 9 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اب وہ 9 حصوں میں سے بطول کے پاس کتنے ہیں؟ نام تو بتا رہا ہے 9 ہی اسی کے ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میں اس لفظ بضع کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، نام کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ بضع، اب اس لیے بضع کا مطلب کیا ہوگا؟ پڑھیے گا جا کے قرآن مجید میں سورہ یوسف، حضرت یوسف کا واقعہ بیان کرتے ہوئے خداوند عالم نے بتایا کہ وہ خواب دیکھا تھا مصر کے بادشاہ نے، اور خواب میں اس نے کیا کہا تھا کہ میں نے قحط سالی دیکھی، کہ اس نے کتنے سال، فی بضع سنین، بضع سنین کا لفظ استعمال ہوا، یعنی کچھ سال وہ قحط سالی رہے گی۔ وہ کتنے سال رہی؟ 7 سال۔ کتنے سال رہی؟ 7 سال۔ اس کا مطلب بضع قرآن کے مطابق 7 ہوتا ہے، جو محمد کے 9 میں سے 7 حصوں کی مالک ہو وہ بطول ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ جو مصطفیٰ کے 9 میں سے 7 حصوں کی مالک ہو، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں جزو غالب۔ اور پھر شاید مجھے بار بار اس لفظ کی تشریح میں جانا پڑ رہا ہے، اگر ذہنوں میں کہیں اس جزو کی وجہ سے کوئی کمی آ رہی ہو نا، تو بالکل اسے ذہن کے کسی دریچے میں بھی جگہ نہیں دینی۔ ہاں، اس لفظ جزو لفظ ہماری مجبوری ہے، کیا کریں؟ جہاں زبان گنگ ہو جائے وہاں سے یہ شروع ہوتے ہیں۔ جہاں پہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے لفظوں میں انہیں بتانا ہے جو لفظوں سے پہلے ہے۔ ہاں، جو خدا کی سوچ کو لفظ عطا کرے۔ اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں ہے، گھر جا کے سوچنا کہ میں نے کیا کہا ہے، ٹھیک ہے ذہن محترم؟ انہیں اب ہم نے لفظوں میں بیان کرنا ہے، اس لیے جوزف کی وجہ سے ذہن کے اندر کوئی کمی کا خیال نہ آئے، ورنہ یہ ایسا جزو ہے جس کی وجہ سے کل ہے۔ نہ میں حدیث بیان کر دیتا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں لفظوں نہیں حرفوں کی ضمانت لے رہا ہوں۔ حدیث قدسی ہے، نہ ہو چوک کے اندر جو سزا دینا چاہو مجھے دے سکتے ہو۔ خدا بند عالم نے اپنے حبیب کو حبیب کے عرشی نام سے مخاطب کر کے کہا، یا احمد، یہاں نام محمد ہے، وہاں نام یا احمد، لولا کا لما خلقت الافلاک، اے احمد اگر آپ نہ ہوتے تو میں کچھ بھی نہ بناتا، زمین و آسمان میں کچھ بھی نہ ہوتا، بناتا ہی کچھ نہ۔ اگر آپ نہ ہوتے، جو کچھ ہے وہ آپ کی وجہ سے ہے، آپ کو بنایا ہے تو میں نے سب کچھ بنایا۔ یا احمد لولا کا لما خلقت الافلاک۔ اور پھر رسول نے فوراً سوچا میری وجہ سے پوری کائنات ہے، اور اس نے پھر رسول کی طرف مخاطب ہو کے کہا، یا احمد لولا علی لما خلقتو کا، اے احمد اگر علی نہ ہوتا تو تجھے بھی نہ بناتا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی یہ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، یا سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے۔ اب یہاں انہوں نے سوچا کائنات میری وجہ سے ہے، ادھر علی ابن ابی طالب اپنی جگہ پہ منزل فخر پہ ہیں کہ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے جو میرا بھی مولا ہے، اسے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی نہ بناتا۔ ادھر ان دونوں کے ذہن میں یہ خیال آیا اور پھر آواز قدرت، یا احمد و یا علی لولا فاطمہ لما خلقتکما،
اے علی و مصطفیٰ اگر بطول نہ ہوتی تم دونوں کو نہ بناتا. اللہ اکبر. اللہ علی سلامت رہے. مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے. اب جملہ آپ کو ہدیہ کروں. ایک جملہ سنیں گے, جملہ ہدیہ کروں آپ کو. حضور علی جب جزو غالب مصطفیٰ ہے فاطمہ, تو پھر جو محمد ہے, ہائے ہائے, جو محمد ہے وہ فاطمہ ہے. جب سے محمد ہے, ہائے ہائے, اللہ اکبر. پھر اگلا جملہ بھی سن لو, جب تک محمد ہے. ہائے, ہاں, نہیں, جتنے نبی گزرے ہیں ان سب نبیوں کا کلمہ ہے محمد الرسول اللہ, اور قیامت تک جتنے بندے آئیں گے ہر ایک کا کلمہ ہوگا محمد الرسول اللہ. محمد سے بظاہر پہلے والے بھی کہتے تھے محمد رسول ہے, مصطفیٰ کے بعد والے بھی کہہ رہے ہیں مصطفیٰ رسول ہے. تو جب جہاں رسول ہے, تب وہاں فاطمہ ہے. یہ ظاہری وجود سے پہلے بھی ہے نا. میں بھی پھر دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. محمد کب سے ہیں؟ ارشاد فرمایا کون تو نبیًا, آپ کی سنی ہوئی بات, بس نتیجہ دینا ہے. کون تو نبیًا وآدم بین الماء والطین, میں تب بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کی منزلیں طے کر رہا تھا. اس سے آگے بڑھتے ہیں. رسول نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے میرا نور خلق ہوا. اس نور کا جزو کامل ہے بطول. نہیں, یہ تو میں نے جزئیت سے استدلال کیا. اب آئیے ایک براہ راست حدیث پڑھتا ہوں. اگر تھک گئے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں, باقی کل پڑھیں گے. ایک مجلس میں جتنا پڑھا جاتا ہے اتنا میں نے پڑھ لیا. ہاں, مجھے پڑھتے ہوئے 40 منٹ سے زیادہ ہو گئے ہیں. پتہ لگا آپ کو؟ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند آل محمد کے. سلامت رہے. مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے. بس روایت پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ کی زحمتوں کو سمیٹتا ہوں. کیا میں نے حدیث سے استدلال جزئیت کا پیش کیا؟ اب ایک براہ راست حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, کچھ ذہن میں آ رہا ہے فاطمہ کیا ہے؟ ہاں, صرف تصور بناتے چلے جائیں, نتیجہ تو آئے گا. امام سے پوچھا گیا مولا آپ کی جدہ کا نام زہرا کیوں ہے؟ اللہ اکبر. اب اتنے سارے راز ہیں اور وہ کچھ ذہن میں آ رہا ہے کہ آج ساری رات ہی پڑھتا رہوں تو آپ کے سامنے پڑھ سکتا ہوں. جناب سیدہ کا نام کا کیونکہ عدد 9 ہے, اس لیے میری بی بی کے عرشی نام 9 ہے. اور یہ 9 کیونکہ بنا 135 سے ہے. فاطمہ کے عدد بنائے جائے تو 135, اور انہیں 135 کا مل کے 9 بنتا ہے. تو 135 تو میری سیدہ کے لقب 135 ہیں. ٹھیک ہے جناب والا. اور اس کا حاصل کیونکہ 9 بنتا ہے تو اس لیے اسماء گرامی 9 ہیں. ان میں سے 5 اسماء گرامی مخصوص ہیں محمد و آل محمد کے لیے, اور باقی 4 اسماء گرامی ان کے ذریعے نبیوں نے اسے پہچانا ہے. اس کی تشریح کروں گا کسی دن اگر وقت سامنے آ گیا تو. بہرحال ایک ناموں میں سے نام ہے زہرا. ٹھیک, امام کے پاس ایک درود تو پڑھ دیں بلند بی بی کی ذات. امام سے بندے نے آ کے کہا کہ مولا آپ کی جدہ کا نام زہرا, یہ کتاب مجھے دو, یہ اوپر والی
یہاں کے قریب بیٹھو, ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند عالم. کہیں شک کا بھوت نہ داخل ہو جائے. آقا وحید خراسانی کی کتاب ہے حلقہ وصل رسالت و امامت. حلقہ فارسی زبان میں کہتے ہیں کڑی کو, کڑی کے اندر جو ایک دائرہ ہوتا ہے جس سے دو کڑیاں جڑی ہوئی ہوتی ہیں اس کو حلقہ کہا جاتا ہے. کتاب کا نام ہے حلقہ وصل رسالت و امامت, رسالت اور امامت کو جوڑنے والی کڑی. ہائے ہائے, اللہ اکبر اللہ اکبر. سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. صرف اسی پہ غور کریں نا, خدا کی قسم ساری رات لطف لیتے رہیں تو یہی ایک لفظ کافی ہے. رسالت امامت سے مل ہی نہ سکتی اگر بطول نہ ملاتی. یہ بطول نے ہے ان دونوں سلسلوں کو آپس میں ملایا. امام سے پوچھا گیا مولا آپ کی جدہ کا نام زہرا کیوں ہے؟ اس کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے. امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, توجہ, امام کے لفظ ہیں اور امام اس اپنی فرمان کے اندر, اس اپنی حدیث کے اندر, یاد رہے کہ ہمارے یہاں ہر امام کا فرمان حدیث کہلاتا ہے. ہر امام کا فرمان حدیث ہے کیونکہ ہمارے یہاں ہی یہ حدیث ہے اولنا محمد. ہاں اس لیے جو محمد بھی جو بولے گا وہ حدیث کہلائے گی. اب حدیث بیان ہو رہی ہے صادق آل محمد کی زبان سے, اور اسی حدیث میں صادق اپنی زبان سے حدیث قدسی بیان کرے گا. ٹھیک ہے جناب والا, اس کا مطلب ہے پھر مجموعہ ہو رہا ہے توحید اور رسالت کی زبان کا. اس کا مطلب فضائل بطول تب پڑھے جا سکتے ہیں جب توحید اور رسالت و امامت مل جائے. ہائے, پیچھے رہ رہے ہیں موذین ملتان. میں نے پہلے آپ کے سامنے کہا شخصیتوں پہ کچھ پڑھنا عام بات نہیں ہے. اگر کوئی کوشش کر رہا ہے تو اس کے ساتھ شامل رہیں. مولا آپ سب کو عزت عطا فرمائے. کیوں آپ کی جدہ کا نام زہرا رکھا گیا؟ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, توجہ, لأن اللہ عز وجل خلقها من نور عظمتہ, خدا نے اس بی بی کو اپنے نور عظمت سے بنایا. ہائے ہائے, نہیں, میں بات کو تشنا نہیں چھوڑنا چاہتا. کل میں نے آپ کے سامنے امام کی ایک حدیث پڑھی تھی, وہاں پہ امام نے کہا, ارشاد فرمایا تھا, اخترعنا اللہ من نور ذاتہ, اس نے ہمیں اپنے نور ذات سے بنایا ہے. تو ان کا کل نور ذات سے ہے. یہ صرف صفت زہرا کی بات ہو رہی ہے, جن کی صفتیں بھی اس کی صفتوں سے نکلیں. یار میں کیا کہہ رہا ہوں, کیا بات آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں, جن کی ذات اس کی ذات سے آئے, جن کی صفتیں جن کی صفتیں اس کی صفتوں سے آئے. اور کیا کہا جا رہا ہے, ان اللہ خلق, صرف ایک صفت کی بات ہو رہی ہے کہ اس صفت کو خداوند عالم نے اپنے نور عظمت سے بنایا ہے. اپنے نور, ہم ان کو ان جیسا کہتے ہیں کہ جن کے بارے میں کہیں اس نے ارشاد فرمایا, ان خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج, کہیں ارشاد فرمایا الم نخلق لکم من ماء مہین. ان بندوں کو مخاطب کر کے کہیں کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں نطفے سے پیدا کیا, کہیں کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں ایک غلیظ پانی سے پیدا کیا. عجب بات ہے, غلاظت کی پیداواریں طہارت کے مرکز سے مقابلہ کرتی ہیں. توجہ ہے محترم, غلاظت سے پیدا ہوئے بحثیں کرتے ہیں کہ وہ دنیا میں آئے کیسے تھے. تیرے باپ کو بھی نہیں پتا کہ وہ کیسے آئے ہیں. آج موقع مل گیا تو آج بتا دوں گا, ورنہ کل کی تقریر میں آپ کے سامنے اس بات کو گزارش کروں گا. کیا کہا, خلقہا من نور عظمتہ, اس نے اپنی عظمت کے نور سے, توجہ اذان محترم, اس بی بی کو خلق فرمایا ہے.
توجہ. اور پھر آگے جو امام نے تشریح فرمائی ہے اس کے پیچھے ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے. میں نے جس طرح کہا نا کہ جہاں سے تقریر شروع ہوئی تھی پھر وہاں پہ آ گئی ہے. روشنی کی عدم موجودگی کا نام اندھیرا ہے. اندھیرا تھا کائنات میں, حتیٰ کہ فرشتے کچھ دیکھ نہیں پا رہے تھے. سجدے میں گر کے خدا بند عالم سے کہا میرے اللہ اس اندھیرے سے نجات دلا, اس اندھیرے سے ہمیں نجات دلا. جب انہوں نے کہا اس اندھیرے سے ہمیں نجات دلا تو ہوا کیا؟ امام فرما رہے ہیں فَلَمَّا أَشْرَقَتْ وَأَضَاءَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ بِنُورِهَا, پھر خدا نے اس کے نور کو کھولا تو زمین و آسمان روشن ہو گئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جی ہیں, سلامت رہیں, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. سلامت رہیں, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے. اب یہاں سے نتیجہ پہنچ گیا نا, یہاں سے نتیجہ پہنچ گیا جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی کہ روشنی کی عدم موجودگی کا نام اندھیرا ہے. تو جہاں بطول نہ ہو وہاں فرشتے بھی اندھیرے میں ہوتے ہیں. جن دلوں میں بطول نہ ہو وہ دل کالے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. علی سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. جناب سید آپ کو سلامت رکھے. اس کے نور کو جب ہم نے کھولا تو پھر زمین و آسمان میں روشنی ہوگی. اور اگلا لفظ بڑا خوبصورت ہے, مجھے دعا چاہیے آپ سے. امام نے صرف زمین و آسمان روشن نہیں ہوئے, امام نے ارشاد فرمایا, توجہ فرمائے گا, وَغَشِيَّتْ أَبْصَارَ الْمَلَائِكَةِ وَخَرَّتِ الْمَلَائِكَةُ لِلَّهِ سَاجِدِينَ. امام نے ارشاد فرمایا جب اس کا نور روشن ہوا تو فرشتوں کی آنکھیں چوندے آ گئیں. منظر توجہ فرمائیے گا, یہ لفظ ہیں, یہ لفظ ہیں, فرشتوں کی آنکھیں چوندے آ گئیں. فرشتے خود نورانی مخلوق ہیں. فرشتے خود نورانی مخلوق ہیں جن کا نور دیکھ کے نورانی مخلوق برداشت نہ کر پائے اور آنکھیں چوندے آ جائیں اور سر سجدے میں چلا جائے. دنیا والوں کو شرم آنی چاہیے جو کہتے ہیں کہ یہ دکھتے ہم جیسے ہیں. یہ ان کا احسان ہے کہ یہ اس روپ میں یہاں آ گئے, ورنہ ان کی اصل صورت تو تمہارے فرشتے بھی نہیں دیکھ سکتے. سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. جناب سیدہ آپ سب کو سلامت رکھیں. سیدہ کے صدقے آپ کی تمام حاجات پوری ہوں. سجدے میں چلے گئے فرشتے, میں نے سمیٹ لیا اپنی گفتگو کو. سجدے میں سر رکھنے کے بعد فرشتوں نے خداوند عالم سے کہا الہنا و سیدنا, اے ہمارے معبود, اے ہمارے سردار. اللہ اکبر. سوال ہی عجیب ہے, ما ھذا النور, یہ نور کیا ہے؟ توجہ ہے اذان محترم, یہ نور کیا ہے؟ یہ وہی پوچھ رہا ہے جو کل پوچھے گا وَمَن تَحْتَ الْكِسَاءِ. سیدہ آپ کا احسان ہے, میری شہزادی آپ کا, میرے آقا کا. اب یہاں جو فتوے لگاتے ہیں شرک اور غلو کے, ذرا امام کی طرف فتوہ لگانا
اور پھر امام کے بعد فتویٰ خداوند عالم پہ لگانا، کیونکہ اس سوال کا جواب خداوند عالم دے رہا ہے۔ ہم جب یہ کہتے ہیں یہ اس سے جدا نہیں اور اس کا ہر کام یہ کرتے ہیں اور یہی اس کا ظاہر ہے اور یہی اس کا سب کچھ ہے، تو ہمارے اوپر فتوے آ جاتے ہیں، ہمیں مشرک بھی کہا جاتا ہے، ہمیں غالی بھی کہا جاتا ہے، ہمیں مفوضہ بھی کہا جاتا ہے۔ فرشتوں نے خدا سے پوچھا ما ھذا النور، یہ نور کیا ہے؟ آواز قدرت آئی، خبردار کچھ اور نہ سمجھنا، ھذا نور من نوری، یہ میرا نور ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، علی علی سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے۔ خداوند عالم کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، ان کے نور کو وہ کہہ رہا ہے میرا نور ہے، تو پھر یہ وہ ہے نا۔ یہیں پہ تو پھر امام نے ارشاد فرمایا تھا ہم وہ ہو جاتے ہیں، وہ ہم ہو جاتا ہے، لیکن وہ رہتا ہے، ہم رہتے۔ علی جیو جیو، مولا تمہیں عزت عطا فرمائے، جیو۔ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے۔ اور یہاں پہ ایک عجب جملہ ہے، بس اسی پہ میں نے سمیٹ دی اپنی گفتگو، وقت بہت ہو گیا، کل انشاءاللہ یہیں سے اس حدیث کو بھی کامل کروں گا اور جو کچھ دوسرا بھی آپ کے سامنے پڑھنا ہے وہ آپ کے سامنے گفتگو شروع کروں گا۔ یہاں پہ جب فرشتوں نے پوچھا، لفظ ہیں عجب حدیث کے، ہم غور کرتے رہیں نا اپنے مولا کے لفظوں کے اوپر تو پھر گمراہیوں سے نکل آئیں۔ میں نے کہا نا اگر روشنی کی طرف توجہ ہو تو اندھیرا کچھ نہیں کہتا، خیر کی طرف توجہ ہو تو شر پھر آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اب یہ سوال پوچھنے والے کون ہیں؟ فرشتے، اور انہی فرشتوں میں جبریل بھی ہے، سید الملائکہ، اس کی مرضی کے بغیر باقی فرشتے کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جناب والا۔ تو اب اس کی مرضی کے بغیر فرشتے کچھ نہیں کرتے، تو اب یہ جو کچھ پوچھ رہے ہیں اس کی مرضی سے پوچھ رہے ہیں، اس کا مطلب اس کے بھی یہی سوال ہیں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا نا یہ آج وہی پوچھ رہا ہے جو کل پوچھے گا کہ چادر کے نیچے کون ہے، ٹھیک ہے۔ جو لفظ ہے عجیب بات ہے، اب خیال رہے جبریل ہے امین وحی، یہ وحی لے کے آتا ہے نبیوں تک، اور اس حدیث کے اندر یہ لفظ موجود ہے، اب جبریل کر رہا ہے سوال خدا سے ما ھذا النور، یہ نور کون ہے؟ اور روایت کے یہ لفظ ہیں فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِمْ، خدا نے فرشتوں پہ وحی کی۔ اب بتا جبریل تو سوالیوں میں ہے، جبریل تک وحی کون لایا؟ اللہ اکبر، جی سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، یا علی مولا۔ جیو سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، حسین کی ماں آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں موضوع سے نہیں نکلنا چاہتا ورنہ یہاں پہ لطیف نقطہ بنتا ہے۔ اب ان پہ وحی کون کر رہا ہے؟ ایک دن جبریل آیا رسول کے پاس، رسول امامے کو پیش دے رہے تھے، وحی لے کر آیا، رسول نے فوراً جبریل پہ پلٹ کے سوال کیا وحی لاتے ہو؟ کہاں سے لاتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ کوئی حجاب ہے اس کے پیچھے سے آواز آتی ہے۔ حجاب ہے اس کے پیچھے سے آواز آتی ہے، کبھی جھانک کے نہیں دیکھا حجاب کے پیچھے کون ہے؟ میرے اللہ کے رسول، جتنا حکم ہے اتنا رہتا ہوں، حدوں سے باہر نہیں جاتا، کبھی آواز آئی نہیں کہ جھانک کے دیکھ، میں نے کبھی دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ اب آج رسول اسے کہہ رہے ہیں اچھا چل آج میں کہتا ہوں دیکھ ہی لے۔ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے۔ آج اجازت دیتا ہوں دیکھ ہی لے۔ یہ گیا
اور پلٹ کے جو واپس آیا تو نور کے ماتھے پہ پسینہ، نور کے ماتھے پہ پسینہ۔ جبریل کیا ہوا؟ خوش خوش گئے تھے، اجازت لے کے پریشان واپس آئے ہو، کہا یا رسول اللہ کیا بتاؤں، پردہ ہٹایا تو علی سامنے تھا۔ جیو 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 زندگی ہے جیو۔ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرما۔ کچھ سوچ جب گئے تھے سر عرش مصطفیٰ، آواز کے حجاب میں دراصل کون تھا، اور منبر کی سیڑھیوں پہ نہ رتبے تلاش کر معراج میں بتا کے بلا فصل کون تھا۔ سلامت رہے، عزت ہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے۔ وہاں پردے کے پیچھے علی، یا رسول اللہ آپس میں ایک دوسرے کو بتانا ہوتا ہے تو مجھے درمیان میں کیوں رکھا ہے؟ ہائے، یہی ایک دوسرے کو بتا دیا کریں۔ کہا جبریل یہ تو تجھے ہم نے عزت عطا کر رکھی ہے۔ یا اصول ہم نے بنائے ہیں، ہم ہی توڑ ڈالیں تو پھر لطف کیا ہے؟ ہر نبی کے پاس تجھے بھیجتے رہے، تجھے رسالت کا پروٹوکول رکھا ہے، اس لیے آتا جاتا رہا کر تاکہ تجھے بھی کچھ مل جایا کرے۔ صلوات پڑھے بآواز بلند آل محمد کی ذات کرام۔ یہ علی اگر نہ ہوتا تو بطول کا کف نہ ہوتا، اور قسمت ہے اس گھر کی ہر بطول کی، اس گھر کی ہر فاطمہ کی۔ جتنی عظمتیں خدا نے دی ہیں اتنے دکھ امت نے دی۔ آج جانے کیوں دن سے میرا جی چاہ رہا ہے ایک ایسی فاطمہ کا دکھ پڑھوں جس کی حیات گرامی کل 7 سال ہے، نام فاطمہ ہے، لقب صغرا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا تمہاری ہائے قبول کرے۔ باپ کی بڑی لاڈلی ہے، باپ کی بڑی ہی پیاری ہے، اور اس قدر پیاری ہے کہ جب 28 رجب حسین روانہ ہونے لگے نا تو جس بی بی کو اپنے جانے کا سب سے زیادہ یقین تھا اس کا نام صغرا ہے۔ باقی بیویوں کو کہتی تھی اور کوئی جائے نہ جائے، یہ کیسے ممکن ہے کہ بابا مجھے چھوڑ کے چلے جا۔ جو اس قدر محبت پہ یقین رکھتی ہے کہ بابا میرے بغیر جا ہی نہیں سکتے، جب فہرست بنی تو اسی کا نام نہیں تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا تمہاری ہائے قبول کرے۔ بس مجھے تھوڑا سا سفر کرنا ہے مصائب میں، تھوڑا سا سفر مجھے مصائب میں کرنا ہے، میرے ساتھ سفر کرتے رہنا۔ اسی کا نام اس فہرست میں نہیں ہے، اور آ کے بابا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہی ہے بابا میں نہیں جاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ پہلا لفظ جو امام نے کہا وہ پڑھتا ہوں، پھر دوسرا لفظ پڑھتا ہوں۔ امام نے کہا صغرا تیری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، صغرا تو بیمار ہے۔ فٹافٹ اٹھی اور اٹھ کے صحن میں چلتے ہوئے کہا دیکھو بابا میں تو بیمار نہیں، بابا میں سفر کروں گی۔ بیٹی کو سینے سے لگائے اور سینے سے لگا کے امام نے عجب جملہ کہا قیامت تک رونے کے لیے کافی ہے۔ روتے ہوئے کہا بیٹی اگر معاملہ کربلا تک رک جاتا تو بابا سینے پہ بٹھا کے لے جاتا، لیکن میں کیا کروں کہ معاملہ دربار کا ہے، معاملہ بازار کا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا آپ کا گریہ قبول کریں۔
روتے ہوئے کہا بابا باقی بیویاں بھی تو جا رہی ہیں. اس وقت امام نے عجب جملہ کہا, سینے سے لگا کے کہا کیا کروں صغرا تیری شکل میری ماں زہرا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا آپ کا گریہ قبول کرے, حسین کی ماں آپ کا ماتم قبول کرے. میرا سفر تھوڑا سا طویل ہے, بس اس سفر میں میرا ساتھ دینا. میں نے سمیٹ لیا اپنی گفتگو کو. چلے گئے حسین, رہ گئی صغرا. رجب میں حسین گئے, 28 رجب تھی. رجب کے دن شعبان, رمضان, شوال, ذیقعد, ذی الحج. ذی الحج میں صغرا کو خبر آئی کہ حسین مکے سے بھی نکل گئے. حسین نے سفر عراق کی جانب کر لیا. اب صغرا انتظار میں کہ بابا مکہ بھی نہیں رکے, بابا عراق کی جانب سفر کر گئے. محرم کا جو چاند چڑھا تو صغرا کا دل بیٹھنے لگا, صغرا کا دل بیٹھنے لگا. بس ان منزلوں پہ میرا ساتھ دینا. ایک دن جناب ام سلمہ سے آ کے کہا نانی میرا جی چاہتا ہے بابا کو خط لکھوں. میرا جی چاہتا ہے میں بابا کو خط لکھوں. کہا صغرا ہمارا کون رہ گیا جو تیرے باپ تک تیرا خط لے جائے گا. کہا ماما قاصد کا بندوبست میں کرتی ہوں. ایک کنیز کو لے کر گھر سے باہر نکلی. مدینے کے باہر ایک چوراہے پر آ کر صبح سے بیٹھ گئی. شام ڈھلنے لگی, کوئی نہیں آیا. جب کوئی نہیں آیا نا تو کنیز کو کہنے لگی چلو واپس چلتے ہیں, ہمارا کوئی نہیں رہ گیا. چند قدم ہی چلی تھی کہ کنیز نے سامنے آ کے کہا آقا زادی وہ دور سے مجھے دھوڑ پھٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے, دھول پھٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے, لگتا ہے کوئی سوار آ رہا ہے. بی بی آپ ذرا یہاں رکے نا, میں اس سے پوچھ آتی ہوں کہ آنے والا کون ہے. عرب کی عورتوں کا یہ اصول تھا کہ جب کسی اجنبی سے کوئی سوال کرنا ہوتا تھا تو دونوں ہاتھ سر پہ رکھ لے. صغرا کی کنیز نے اپنے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے. گھوڑ سوار قریب آیا, اشارے کو سمجھتے ہوئے اس نے کہا سوالن کیا سوال کرتی ہے, بتا میں تجھے عطا کروں. سوالی کا نام آنا تھا. فوراً کہا بات سنبھل کے کر, میں بطول کے گھر کی کنیز. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ہمیں کسی سے مانگنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. اجرکم اللہ. مولا آپ کا گریہ قبول کرے. خدا کرے کہ سفر میں آپ میرے ساتھ رہیں اور تھکنے نہ پائیں. میں تجھ سے کچھ مانگنے نہیں آئی, میں صرف تجھ سے اتنا پوچھتی ہوں تیرا سفر کہاں کا ہے اور اس وقت تیرا ارادہ کہاں کا ہے. اس نے کہا میرا سفر عراق کا ہے. عراق کا نام آنا تھا. صغرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے اللہ تیرا شکر, کوئی تو عراق جانے والا مجھے ملا. پھر اس نے کہا آج رات مدینے میں قیام کروں گا, صبح دروازہ رسول پہ حاضری دوں گا اور پھر اپنے عراق کے سفر پہ چلا جاؤں گا. دروازہ رسول کا نام آنا تھا. جناب صغرا فوراً اپنے گھر میں آئی اور گھر میں آنے کے بعد جناب صغرا نے کاغذ قلم مانگا. جناب سلمہ نے کاغذ دیتے ہوئے کہا صغرا کرتاس تو ہے, قلم نہیں, ہمارا لکھنے والا کون رہ گیا, ہمارا لکھنے والا کون رہ گیا ہے. بس اس کے بعد اشارہ ہی ہے جو رونے کے لیے بہت کافی ہے. اس سے زیادہ میں لفظ کچھ نہیں کہہ سکتا. حسین کی بیٹی نے اپنی پیشانی کو دیوار سے مس کیا, گلابی رنگ کا پسینہ آیا. اس گلابی رنگ کے پسینے کا آنا تھا. اپنی انگشت مبارک کو اپنے اس گلابی رنگ کے پسینے میں لگا کے صغرا نے کھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا تمہارا گریہ قبول فرمائے. وہ اس گلابی رنگ میں, اس سرخ رنگ میں وہ خط لکھا گیا. خط کیا ہے وہ بھی تمہیں بتاؤں گا, بس دو جملے سننا. ساری رات انتظار کرتی رہی صبح کب ہوگی, سوالی کب آئے گا. بس تھوڑی دیر کی زحمت ہے. صبح نماز فجر کے بعد دروازے پہ آواز آئی السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ,
اے نبوت کے اہل بیت میرا سلام۔ اندر سے پکار کے کہا ایک دفعہ پھر کہے، کیا کہا ہے؟ اس نے کہا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ یہ سننا تھا صغرا کی چیخ نکل گئی، روتے ہوئے کہا جب سے بابا گیا کسی نے سلام نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کا گریہ قبول کرے، حسین کی ماں آپ کا ماتم قبول کرے۔ جناب صغرا نے ایک پارچے میں خط کو لپیٹا، کنیز سے کہا خط اس کے حوالے کر۔ خط کنیز نے حوالے کیا، بس 2 جملے ہیں۔ اس نے خط لیا، خط کو لے کے کہا جانا کہاں ہے؟ اس نے کہا عراق جائے گا نا، مجھے پتا چلا ہے میرا بابا کربلا میں ہے، میرا بابا کربلا میں ہے، یہ خط جا کے میرے بابا کو دینا، اس کے ساتھ یہ کچھ چیزیں ہیں یہ بھی میرے بابا کو دے دینا۔ کہا میں آپ کے بابا کو پہچانوں گا کیسے؟ روتے ہوئے کہا جب کربلا کے بن میں پہنچے گا نا تو تجھے ستاروں کے جھرمٹ میں چاند نظر آئے گا۔ ہائے ہائے ہائے، اس سے بڑے لفظ گریے کے لیے میں کہاں سے لاؤں؟ تجھے ستاروں کے جھرمٹ میں چاند نظر آئے گا۔ کہیں میرا چچا عباس ہوگا، کہیں میرا بھائی علی اکبر ہوگا، کہیں اونو محمد ہوں گے تو کہیں قاسم ہوگا، ان کے درمیان میرا بابا۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کا گریہ قبول کرے، حسین کی ماں آپ کا ماتم قبول کرے۔ میں نے چھوڑ دیا مضمون، بس آخری لفظ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ قاصد خط لے کے چل پڑا، چلتے ہوئے قاصد کربلا میں تب پہنچا جب حسین اصغر کی قبر بنا چکا، جب حسین عباس کے بازو اٹھا چکا، جب حسین اکبر کے سینے سے بر اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کا گریہ قبول فرمائے، حسین کی ماں آپ کا ماتم قبول فرمائے۔ ختم ہو گیا میرا بیان۔ آ کے کربلا میں صدا دے کے کہنے لگا آئینہ آئینہ حسین ابن علی۔ اصغر کی قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے، دستہ تلوار پہ سر رکھے ہوئے زخمی حسین نے پیشانی کو اٹھا کے کہا انا حسین ابن علی، میں حسین ابن علی ہوں۔ قریب آیا، چاروں طرف دیکھ کے کہنے لگا پیش جو نشانیاں ہیں وہ تو پوری نہیں ہو رہی، جو نشانیاں ہیں وہ تو پوری نہیں ہو رہی۔ کہا کیا نشانی ہے؟ کہا خط بھیجنے والی نے کہا تھا ستاروں کے جھرمٹ میں چاند ہوگا، آپ کے ارد گرد تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کا بازو پکڑا، گنجے شہداء میں لاشوں کے درمیان بیٹھ کے کہا اب پہچان وہ عباس ہے، یہ اکبر ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کا گریہ قبول کرے، حسین کی ماں آپ کا ماتم قبول کرے۔ قاصد نے خط حوالے کیا، کہا یہ آپ کی بیٹی صغرا کا خط ہے، میں نے زحمت دی آپ کو، میں نے زحمت دی آپ کو۔ ختم ہو گیا میرا بیان۔ خط کو لے کر حسین خیمے میں آ گئے۔ یا زینب و یا ام کلثوم و یا رقیہ و یا ام رباب و یا سکینہ، اے پاکیزہ بیویو جلدی آؤ، میری بیٹی کا خط آیا ہے، جلدی آؤ میری بیٹی کا خط آیا ہے۔ بیویاں دوڑتی ہوئی جناب زینب کے خیمے میں آئی، کہا مولا جلدی سے پڑھیے نا کیا لکھا ہے۔ خط کے شروع میں لکھا ہوا تھا بابا آپ کی بیٹی آپ کے بغیر اداس ہے، بابا کب آؤ گے؟ بابا 10ویں کا وعدہ تھا، بابا ابھی تک آپ نہیں آئے۔ یہ کہتے ہوئے عجب جملہ لکھا، بابا چچا عباس کو کہنا میں ان سے ناراض ہوں، وہ سب کو لے گئے مجھے نہیں لے کے گئے۔ بابا اکبر سے کہنا میرے بغیر شادی نہ کرے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں جانتا ہوں مشکل مصائب ہے، لیکن بس آخری لفظ، خدا کی قسم دن کو بھی جب میں نے یہ لفظ پڑھا تو پھر میری آنکھوں کے آنسو نہیں رکے۔ یہ لکھنے کے بعد نا صغرا نے عجب جملہ کہا کہ جو باضمیر انسان کو کبھی رونے سے روک نہیں سکتا، اور ماتم کر کے رونے کا جملہ ہے۔ یہ سب کچھ لکھنے کے بعد کہا بابا باقی باتیں چھوڑے، بابا اب میرا اصغر گھٹنیوں چلتا ہوگا، بابا میرا اصغر مسکراتا ہوگا، بابا میرا اصغر باتیں کرتا ہوگا، بابا میں نے اصغر کے کرتے بھیجے ہیں، کرتوں کا نام آنا تھا، حسین کرتے لے کے قبر
عورتیں بھیجے، قسمت حسین کی بیٹی کی راکب سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ